اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ تو قرآن اللہ کی رسی ہے، لہذا رسی تو بڑی مضبوط ہے، رسی کمزور نہیں۔ اب دار و مدار ہے بندے کے تھام کے رکھنے کا، کتنا مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اور کتنا زور کے ساتھ اس کے ذریعے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رسی کنویں سے نکالنے کے لیے بھی اور رسی بلندی تک پہنچانے کے لیے، جہنم کے کنویں سے اور کھائی سے نکالنے کے لیے قرآن کی رسی کو تھامنا ہوگا، اور بارگاہ خداوندی کی بلندیوں اور منزلوں تک جانے کے لیے اس رسی کو تھام کے رکھنا ہوگا۔ تو یہ رسی ہے کہ جس کو صوفیہ کرام تھام کے اوپر چڑھتے ہیں۔ اب اس رسی کو تھامنا کیا ہے؟ اس رسی کے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اس رسی کے تھامنے کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم کتاب عطا کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس کی تلاوت انسان کی زندگی کا معمول بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صالحین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ صالحین وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کی رات کے لمحات میں تلاوت کرتے ہیں۔ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہیں وہ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ پڑھنا قرآن ہے، اسی طرح سننا قرآن ہے، اور جب سننا ہے تو اس سننے کا اثر انسان کے وجود پر ظاہر ہوتا نظر آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا اور جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، فرمایا جب وہ قرآن سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ روتے ہیں قرآن کو سن کر۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے پہچان لیا یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے خدا کا کلام ہے، یہ رب کا آخری کلام ہے جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کو تھامنا یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی ہو اور اس کا سننا بھی ہو، پھر اس کے ساتھ اس پڑھنے اور سننے کے ساتھ اس قرآن مجید پر عمل بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین قرآن مجید۔ تو فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نبی بھی آ گیا، خدا کا کلام قرآن بھی آ گیا۔ اب فرمایا کہ یہ جو قرآن آ گیا، یہ جو کتاب مبین آ گئی، فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، فرمایا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے اس بندے کو جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلنے والا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستے دکھا دیتا ہے، جنت کے راستے دکھا دیتا ہے، سلامتی کے راستے دکھا دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، جو خدا کی خوشنودی کے پیچھے چلنے والا ہے، اور فرمایا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن پہ عمل۔
یہ ہے تمسک بکتاب اللہ، یہ ہے قرآن کو تھامنا، یہ ہے اللہ کی رسی کو تھامنا۔ اور اسی رسی کو تھام کے رکھنے کے اندر یہ بھی ہے کہ اسے پڑھا بھی جائے، پڑھایا بھی جائے، سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے، سیکھا بھی جائے، سکھایا بھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ بہترین ہے۔ تو اب جو سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا تو اس نے قرآن کو تھام کے رکھا ہوا، جو قرآن سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا وہ قرآن پڑھنے میں لگا ہوا، وہ قرآن کو دیکھتا ہے، وہ قرآن کو چھوتا ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، وہ قرآن کو سنتا ہے، وہ قرآن کو سناتا ہے، وہ قرآن کو سمجھتا ہے، تو یہ تمسک بھی کتاب اللہ ہے کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ جیسے یہاں عشاء کے بعد وہ مدرسہ المدینہ برائے بالغان ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی مینز استعمال ہوتا ہے، آن لائن پڑھتا ہے، لیکن یہ قرآن سے وابستہ ہے، یہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، یہ تمسک بھی کتاب اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اس حوالے سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے وہ نبی بھیجا ہے جو لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے، اور تلاوت فرمانے کے ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ کتاب انہیں سکھاتا بھی ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، قرآن ان کے سامنے بیان فرماتا ہے، اور قرآن انہیں سکھاتا بھی ہے۔ تو قرآن پڑھنا اور قرآن سکھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔